اس مسئلے پر اختلافات بیان کیے جاتے تھے کہ نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو تو جو حکومت بنے وہ 4-6 ہفتوں سے زیادہ نہ ہو، جبکہ پیپلز پارٹی جس کی سندھ میں حکومت بھی ہے وہ چاہتے تھے کہ پارلیمان کی مدت پوری ہو۔ کیا اس مسئلے پہ ان کے اختلافات حل ہو پائیں گے؟ میرا خیال ہے حل ہو جائیں گے، یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ وہی بات بنے گی کہ 4 پرائم منسٹر جو ہیں آپ کو 1 سال میں بھگتنے پڑیں گے اگر یہ تحریک انصاف عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے۔ ایک پرائم منسٹر یہ جس کو ہٹایا جائے گا اگر کامیاب ہوتے ہیں، دوسرا جو ایک فوراً اس کے بعد آئے گا جو کہ کنسنسس ہوگا، اس کے بعد ایک انٹرم ہوگا اور پھر اس کے بعد ایک نیا الیکٹڈ جو ہے۔ تو 4 پرائم منسٹر آپ توقع کر سکتے ہیں اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو تو۔ اور اگر اس طرح سے ہوتا ہے، اگر یہ کامیاب ہوتی ہے اور جیسا کہ آپ ایک نقشہ بتا رہے ہیں 4 پرائم منسٹرز کا، تو جب عام انتخابات ہوں گے تو اس کا پورا ملبہ آج کی اپوزیشن پہ نہیں جائے گا، ان کو نقصان نہیں ہوگا؟ اسی لیے نون یہ سمجھتی ہے کہ زیادہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو ایڈوانٹیج وہ سیاسی لینا چاہتے ہیں اس حکومت کو ہٹا کے، وہ چاہتے ہیں فوراً الیکشن ہو جائیں تاکہ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکیں وہ اپنی فتح کو، کیونکہ یہ جتنا لمبا ہوتا جائے گا اتنا ملبہ جو کیئر ٹیکرز ہیں اور اپوزیشن ہے اس کے اوپر پڑتا جائے گا اور وہ پرابلم ہو جائے گا، کیونکہ نہ بجلی کے ریٹ کم ہوں گے، نہ مہنگائی کم ہوگی، نہ کچھ ہوگا، تو پھر وہ بھی برابر کے مجرم ٹھہریں گے۔ جو آج ایک صفحے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی؟ مجھے ڈاؤٹ ہے، مجھے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بارے میں ابھی تک ڈاؤٹ ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی ایسا اشارہ جو ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہے، لیکن نیوٹرل ود دا ٹلٹ ٹورڈز دا گورنمنٹ، یعنی نیوٹرل ضرور ہے لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت چلتی رہے۔ بہت شکریہ وڑائچ صاحب، ہم نے آپ کا وقت لیا، بہت شکریہ، تھینک یو۔ مزمل آپ اپنی بات اگر مکمل کریں کیونکہ بیچ میں وڑائچ صاحب کا کنیکشن جو ہے وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں جی قومی اسمبلی توڑ بھی دی جاتی ہے اور آپ کہیں جی کہ فوراً قومی اسمبلی کے انتخابات اناؤنس کر دیے جاتے ہیں تو سندھ اسمبلی قائم رہے گی، کے پی اسمبلی قائم رہے گی، بلوچستان اسمبلی قائم رہے گی، اور تو پھر صرف قومی اسمبلی کے انتخابات کیسے کرائے جا سکتے ہیں؟ لہذا اگر انتخابات ہونے ہیں تو اس کے ساتھ چاروں صوبائی اسمبلیوں کو یکجان ہو کے ہی ہوگا نا، پھر تو ہمارے ہاں وہ انڈیا والا حال ہو جائے گا کہ ہر اسمبلی کی اپنی مدت، کبھی ہریانہ کا الیکشن ہو رہا ہے، کبھی کہیں ہو رہا ہے، پر ہمارے ہاں تو سیم ڈے میں الیکشن ہونے کی رواج موجود ہے۔ لہذا اگر تو ملک کی ساری سیاسی جماعتیں کبھی قبل از وقت انتخابات کے لیے نہیں مانتی تو پھر کوئی راستہ تو ڈھونڈنا پڑے گا جس سے کہ سارا انتخاب ایک وقت میں ہو سکے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جو وڑائچ صاحب نے 4 پرائم منسٹر والی بات کی، پچھلی 3 اسمبلیوں میں 4 پرائم منسٹر ہوئے ہیں۔ آپ 2002 کی اسمبلی میں میر ظفر اللہ جمالی، شوکت عزیز، پھر نگران اور پھر اگلا پرائم منسٹر، اگلی میں یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، نگران اور پھر اگلا پرائم منسٹر، نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، نگران اور پھر اگلا پرائم منسٹر۔ تو ایسی کوئی 4 پرائم منسٹر والی بات پہلی دفعہ تو ہونی نہیں ہے، پچھلی 3 پارلیمنٹ اس کو بھگت رہی ہیں اور تینوں پارلیمنٹس نے بخوبی 4 پرائم منسٹر دیکھے ہیں۔ اس طرح اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ جی 4 وزیر اعظم آ جائیں گے، تو سب تینوں پارلیمنٹ میں 4 وزیر اعظم اس طرح آئے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پرابلم تھا جو نواز شریف صاحب کا، وہ وڑائچ صاحب نے ٹھیک ڈیفائن کیا کہ جو درمیانی مدت کا وزیر اعظم ہے، اگر فرض کر لیں اگر پی ٹی آئی سے ہی وزیر اعظم اگلا آ جاتا ہے عمران کو مائنس کر کے، تو اپوزیشن کے لیے بے لذت گناہ تھا کہ ڈور پھر ان کا ایک تو آپ نے ذمہ داری بھی لے لی کہ ہم نے عمران کو ہٹایا اور ہٹا کر آپ کو ملا بھی کچھ نہیں، تو نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون ایسا کوئی بے لذت گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کا خیال تھا عمران خان ہی بیٹھا رہے، ایویں عمران خان کو شہید بننے کا موقع کیوں دیں۔ لیکن اگر یہ حکومت اپوزیشن کو ملتی ہے کسی عدم اعتماد کے نتیجے میں اور پھر چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم آتا ہے، تو یہ آپشن قبول ہے مسلم لیگ نون کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم 16 ماہ کا عوام کو جواب دے لیں گے
کہ ہم نے 16 ماہ میں کیا کیا ہے اور اس 16 ماہ میں یا 12 ماہ میں ہم نے ملک کی سمت کیا کی ہے, ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے. ہم اس بات کا لوگوں کو جواب دے لیں گے 3.5 سال اور اپنے 1 سال کا کمپیریٹیو انالیسس کرا لیں گے. اور وہ اس صورتحال میں جو میرا خیال, جو مجھے سمجھ آئی ہے یا جو آج کی اطلاعات ہیں, میرے پاس تو چڑیا نہیں ہے کوئی, چڑیا تو آپ کو پتہ ہے سیٹھی صاحب کے پاس ہوتی ہے اور میرے پاس نہیں ہے, لیکن اگر زرداری صاحب اور بلاول آج یہی کہنے گئے ہیں کہ ہم اگر نو کانفیڈنس کامیاب ہوتی ہے تو چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت پہلا رائٹ پی ایم ایل این کا ہوگا اور ہم سپورٹ کریں گے, ورنہ جانے کی اور اس طرح کا جیسچر دینے کی آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب کو کوئی ضرورت نہیں تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں چودھری پرویز الہی کو موقع دے دیا جائے. تو اگر پنجاب کی وزارت اعلیٰ 16 ماہ کے لیے پرویز الہی کو دے دی جائے تو وہ اوپر سپورٹ کر دیں گے ایک دم ہی, اور نو کانفیڈنس کا اسکرپٹ کافی سیدھا ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں اگر پرویز الہی کو پنجاب دے دیا جائے تو پی ایم ایل این کو مرکز دے دیا جائے تو ان کے خیال میں 7 پی ایم ایل این پنجاب میں وزارتیں لے لے, اسپیکرشپ لے لے, 7 پیپل پارٹی وزارتیں لے لے یا پیپل پارٹی اسپیکرشپ لے لے اور پی ایم ایل این کچھ وزارتیں لے لے. تو اس طرح کولیشن ایک پنجاب میں بنا لیں اور ایک مرکز میں بنا لیں اور 16 مہینے چلا لیں. اور اس پر کافی حد تک آمادگی ہے. اب صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانا ہے جو کہ ایک مشکل کام ہے, اور میاں نواز شریف صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے, ان کو منائیں گے. یہ جو آج وقت مانگا گیا ہے کہ جی ہم سینٹرل ایگزیکٹو اور پی ڈی ایم میں بات کریں گے, وہ وقت یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس پر کیسے منایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ لانگ مارچ اکٹھا ہونا چاہیے, پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم مل کر لانگ مارچ کر کے اسلام آباد میں داخل ہوں تاکہ ایک سائزیبل لوگ اسلام آباد میں داخل ہوں. 25-30-50 ہزار بندہ ساری سیاسی جماعتیں لے کر اسلام آباد پہنچیں اور پھر وہاں بیٹھیں تاکہ اس کا بھی پریشر ہو اور عدم اعتماد ہو. سڑک پر بھی 50,000 بندہ موجود ہو اور پارلیمنٹ میں عدم اعتماد ہوئی ہو تو وہ منظرنامہ عمران خان کے لیے کافی مشکل ہوگا کہ آپ کے ڈی چوک میں بھی لوگ موجود ہیں 50,000 کے قریب, ساری اپوزیشن نے باہر کیمپ بھی لگایا ہوا ہے, اور اندر پارلیمنٹ دیکھیں نا, جب عمران خان نے کنٹینر لگایا تو پارلیمنٹ نواز شریف کے ساتھ, لیکن اگر آپ اپوزیشن کنٹینر لگاتی ہے ڈی چوک پہ تو کیا پارلیمنٹ عمران خان کے ساتھ ہوگی؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں جیسے اس وقت پیپلز پارٹی اور چکزئی اور سارے لوگ اٹھ کے نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور پی ٹی آئی آئسولیٹ ہو گئی تھی, کیا آج جب باہر کنٹینر لگے گا اور مل کر کنٹینر لگایا جائے اور اس کنٹینر پر فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوں, مریم نواز بیٹھے ہوں جو پارلیمنٹ میں نہیں ہے,